الحمد لله الذي زين النبيين زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء أمين الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء شفيعنا 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 إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أولي العزة والكرم والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نبی کا گھرانہ میرا یہ ذوق بھی نہیں ہے، میں اس طرح پڑھتا بھی نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں اکثر میں پنجابی کا خطیب بھی نہیں ہوں، ویسے بھی میں خطیب نہیں، تو لیکن محرم الحرام کا موسم ہے اور آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے میں چند اشعار اہل بیت اطہار کی عظمت کے حوالے بڑے سادہ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے حوالہ سے ساتھ پڑھ سکیں تو اچھا ہے، نہ پڑھ سکیں تو جب میں جملہ مکمل کروں سمجھ آئے تو مل کے کہنا سبحان اللہ. ایک مرتبہ اپنی مرضی سے کہیں سبحان اللہ اللہ. نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے اللہ اللہ. نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے.
اس میں حسرین ہے فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے
پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا ہے اس میں حسنین میں ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی درودنا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات اول کائنات اصل کائنات خلاصہ کائنات مجسمہ کائنات روح کائنات رنگت کائنات رونق کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات محبت وحی آسمانی ورد آیات قرآنی قاسم نوائے ربانی عالم علوم عرفانی دانائے اسرار نہانی واقف اسرار قرآنی سید و سردار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل مولا کل خوشبو کل امام الرسل ختم الرسل رونق عرشیاں شوکت فرشیاں سیاہ لامکاں مالک کون و مکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب کعبہ کوثر فاتح بدر و حنین جد الحسن والحسین کبیر النسب امی لقب انتہائی کمال منتہائی جمال ماورائے خیال شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کف الورا یعنی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء اہل علاقہ نقیب محفل بانیان محفل منتظمین محفل دور و نزدیک سے عقیدتوں اور چاہتوں کی سوغات لے کر بارگاہ امام علی مقام میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی غلامی میں اپنی عقیدتوں اور چاہتوں کو پیش کرنے کے لیے حاضری دینے والے حضور کے بعد غلاموں میں اور آپ انتہائی خوش قسمت اور خوش بخت ہیں کہ مجھے اور آپ کو رب کائنات نے
اپنی محبوب ہستیوں کی عظیم نسبتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کو ناز ہے اس بات پہ اور نسبت پہ، لیکن میں بیدار کر کے یہ جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، بلند بخت ہیں کہ رب کائنات نے بھیجا تمہیں فرش پہ ہے، لیکن نسبت اتنی اونچی عطا کی ہے بیٹھے فرش پہ ہو جلوے عرش کے لیتے نظر آ رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پہ برکتیں، عظمتیں، رفعتیں اور شانیں عطا فرمائے۔ آج کے اس پاکیزہ مجلس میں اور بزم میں حاضری کا شرف پا کر انتہائی قلبی راحت محسوس کر رہا، اور ابھی علامہ صاحب نے جس بات کا اظہار کیا اس کو سن کر دل کا گلشن مہکنے لگ گیا ہے کہ آج جو رسمی طور پہ اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے تھے، حق والوں کو رب نے یہ توفیق دی ہے کہ محرم الحرام میں ہر رات کو امام حسین کی غلامی میں منعا کر انعقاد کر کے بتا رہے ہیں اصل میں امام حسین ان کے نہیں ہے جن کو کربلا میں امام حسین نے اپنا کہا ہے۔ آج امام حسین کی نسبتوں کو تھام کر ان کے دامن میں آ کر ان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے محافل انعقاد کر رہے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی سعادت والی بات ہے کہ آپ نے جبکہ پراگندہ دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ وہ لوگ قابل داد ہیں، قابل تحسین ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے پروگرام کا اہتمام کیا اور لوگوں کو تیار کیا اور بجھے ہوئے چراغوں میں تیل ڈالا، اور آج حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی غلامی میں میں اور آپ چمکتے چہروں کے ساتھ کربلا کی زمین کو سلام کرنے کے لیے اپنے دل بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں، اور اپنا مال بھی پیش کر رہے ہیں۔ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں آپ سے سیر حاصل بات کروں، لیکن چیدہ چند باتیں آسان سی آپ کے سامنے میں، آپ کے دل میں اور آپ کی محبت کی آغوش میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حقائق سے پردہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی، آپ کو کھلے دل سے سننے کی، اور پھر دل پہ نقش کرنے کی، اور پھر محفوظ کرنے کی، اور آگے اس کا مبلغ بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری عزتیں، ساری عظمتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے شروع ہوتی ہیں اور کائنات میں تقسیم ہو کر پلٹ کر مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاتی ہے، اور جس کو بھی جو شرف ملا، جو اعزاز ملا، جو عظمت ملی، وہ حضور کے صدقہ میں ملی۔ آل رسولوں، اصحاب رسولوں، جس کو بھی جو مقام ملا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ ہم آل رسول کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں تو حضور کی نسبت سے، اور صحابہ اکرام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں تو حضور کی نسبت سے، اور اگر حضور کی نسبت کو ہٹا دیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، اور اگر حضور کی نسبت کو لگا دیا جائے تو ذرہ بھی ستارہ بن جاتا ہے، کانٹا بھی غلام بن جاتا ہے، اور حبش سے چل کر بلال آئے تو کعبے کا امام بن جاتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 میں ایک روایت میں عرض کر رہا ہوں نسبت کے حوالہ سے،
توجہ 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 اس بات پہ میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ساری عظمتوں کا مدار ہے اور ساری عزتوں کا معیار ہے، اور اگر حضور کی نسبت کو ہٹا دیا جائے تو پھر پیچھے نہ کوئی عزت بنتی ہے، نہ کوئی شرف بنتا ہے، نہ کوئی کمال بنتا ہے، اور جس چیز میں بھی مصطفیٰ کی نسبت آ جائے رب کائنات اسے عزتوں کی مالا پہنا دیتا۔ حضرت ابو اسحاق طالقانی بخاری شریف کے حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں، اور مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 20 پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو اسحاق طالقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا لو خیرت بین انا ادخل الجنت و بین انا القاہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاخترت ان القاہ فلما رأيته او کما قال حضرت ابو اسحاق طالقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا اگر مجھے رب کائنات میدان حشر میں اختیار دے لو خیرت بین انا ادخل الجنت و بین انا القا عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات میدان حشر میں مجھے یہ اختیار دے کہ عبداللہ ابن مبارک تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا عبداللہ کو ملنا چاہتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں جنت کو چھوڑ دوں گا، عبداللہ کو ملنے کے لیے اختیار پسند کر لوں گا۔ فلما رأيته یہ حضور کی نسبت سے ہے، حضور کی عظمت سے ہے، حضور کے شرف سے ہے اور حضور کے کمال سے ہے۔ فلما رأيته لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ حدیث کی روایت میں حکم آتا ہے ان کا کہ وہ حدیث کی روایت کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ فلما رأيته جس راوی سے اس نے لیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر والے راوی کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا پہلے میں نے یہ سوچا کہ جنت کا اختیار اور عبداللہ سے ملنے کی بات تو میں نے جنت کو چھوڑ دیا ہے، عبداللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ فلما رأيته جب میں نے روایت حدیث میں ان کی حالت یہ دیکھی ہے تو کانت بارۃ احب الی منہ، فرمایا پہلے حضور کی نسبت سے میں جنت کو چھوڑ رہا تھا، عبداللہ سے ملاقات کو اختیار کر رہا تھا، لیکن جب ان کی روایت میں نے یہ سکن دیکھا وکانت بارۃ احب الی منہ، تو پھر میرے نزدیک ان کی حیثیت بکری کی مینگنی سے کم بھی نظر آتی۔ صاحبو دیکھنا یہ حضور کی نسبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں یہ فیض ہے کہ بندہ ایک طرف جا رہا ہو اور حشر کا میدان ہو، رب جنت کے دروازے کو کھول کے بتائے کیا پسند کرتا ہے، تو پہلے وہ عبداللہ سے ملنا چاہتے ہو، لیکن جب ان کے انداز میں وہ نسبت کا جو کمال تھا اس میں کمزوری اور کمی دیکھی تو فرمایا اب جب حضور کی نسبت نہیں، حضور کا دامن اس میں وہ کمال نہیں، تو پھر ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت بھی نظر ہم اگر کوئی حضور کی نسبت میں آتا ہے اور حضور کی شان میں آتا ہے اور حضور کے کمال میں آتا ہے اور عزتوں اور شرافتوں کا سارا مقام
حضور کی نسبت کو سمجھتا ہے تو پھر ایک ریڑی پان کیوں نہ ہو، پھل بیچنے والا کیوں نہ ہو، دکان پہ بیٹھ کے لوگوں کو سبزی بیچنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے پکڑ کے کہو بتاؤ مصطفیٰ کی نسبت کیا ہے، بتاؤ مصطفیٰ کی نسبت میں کلال کیا ہے، تو وہ بول کے کہتا ہے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار اور حضرات گرامی اگر حضور کی نسبت کو ہٹا دیا جائے تو پھر بندہ چاہے حرم کعبہ میں کیوں نہ ہو، چاہے گنبد خضرا کی جھالیوں کو پکڑ کے اپنی محبتوں کا اظہار کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے صفا اور مروہ کی سائی میں مینا اور عرفات کے میدان میں کس انداز میں چکر لگا رہا ہو، لیکن اگر حضور کی نسبت کا احترام نہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی شیخ القرآن ہو، کوئی بھی شیخ الحدیث ہو، کوئی بھی شیخ الاسلام ہو، ہم اسے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھے پھینک دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت سے نعرہ لگائیں، آخر تک آواز آئے۔ حضرات گرامی توجہ، آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے اگر علامہ صاحب نے لبیک کہا ہے تو خدا کی قسم میں اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ لبیک کہیں تو کربلا کے ذرے آپ کی لبیک کو سن کر مسکرا کے دعا دیں۔ جس انداز میں امام حسین نے مکہ اور مدینہ اور پھر اپنے انداز میں کوفہ سے نکل کر کربلا کی زمین پہ آ کر اسلام کا پرچم اٹھایا ہے، اس ذروں کو گلا بنا کر وہ آپ کو دعا دے، امام حسین کا پیغام آج بھی خاموش نہیں ہوا، آج بھی امام حسین کے روحانی بیٹے اسی اسلام کی عظمتوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، غوثیہ، نعرہ حیدری۔ آج میں اور آپ اور خصوصی طور پہ جس انداز میں آپ 8ویں محفل کا انعقاد کر رہے ہیں اور 8ویں محفل میں آپ آ رہے ہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپ اس کو چھوٹا عمل نہ سمجھیں۔ میں حضور کی حدیث سے بتانا چاہتا ہوں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کا مقام کیا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کی شان کیا ہے۔ اب سنیں گے تو آپ کو وقت دینے کا جو انعام ہے اس کا پتہ چل جائے گا، آنے کا مول پڑ جائے گا، اور آپ کے محفل انعقاد کرنے کا رب کائنات کی بارگاہ میں جو صلہ ہے اس کا احساس ہو جائے گا۔ آپ آتے ہو اہل بیت طہار کے نعرے لگانے کے لیے، امام حسین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور کربلا کی دھرتی کو سلام کرنے کے لیے جب آپ آتے ہو تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کسی عام رائٹر کی بات نہیں کی، عام سکالر کی بات نہیں کی، یونیورسٹی کے کسی لیکچرار کی بات نہیں کی، میں نے باہر سے پڑھ کے آنے والے کسی مجدد کی بات نہیں کی، شیخ القرآن کی بات نہیں کی، میں نے اس کی بات کی ہے جس کے پردے کے پیچھے
بولتا ہے. اب محبت سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھاتا ہوں، لیکن میں نے حضور کی بولی آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اگر آپ اس کو ترنم میں سننا چاہیں تو وہ اور ماحول ہے، لیکن میں نثر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے. آپ آتے ہو اہل بیت اطہار کی غلامی کے نعرے لگاتے ہو، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرتے ہو. اب دیکھنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ازواج مصطفیٰ، بنات مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، کنبہ مصطفیٰ، قبیلہ مصطفیٰ. یہ میں نے بالکل تفصیل میں جائے بغیر صرف نام لے رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں فقط اہل بیت یہ 5 تن ہیں، میں قرآن کی نص سے بتا رہا ہوں اولاً اہل بیت ازواج مصطفیٰ ہیں، اور حضور نے مانگ کے ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا. حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب آل محمد، حب آل محمد، اور آل میں بتا رہا ہوں ازواج مصطفیٰ بھی ہے، ام مصطفیٰ بھی ہے، اولاد مصطفیٰ بھی ہے، اور صحابہ مصطفیٰ بھی ہے، اور کل تقی ونقی من اہل البیت، ہر متقی بھی حضور کی آل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت. ایک لمحے میں بندہ حضور کی آل سے پیار کرتا ہے، اور ایک بندہ افلاس سے، ریاکاری اور تصنع سے پاک ہو کر 1 سال اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت. ایک لمحے کا اہل بیت کا پیار 1 سال کی عبادت میں بھاری نظر آتا ہے. 1 سال کی عبادت پہ بھاری نظر آتا ہے. اگر میدان حشر میں ترازو لگ جائے اور ایک پلڑے میں سال بھر کی عبادت ہو اور ایک پلڑے میں امام حسین کے نوکروں کی محبت ہو، تو حضور فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت. سال بھر کی عبادت کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، اور ایک لمحے میں جو کی جانے والی محبت ہے رب کائنات اس پلڑے کو بھاری فرما دے گا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد پاک نے توجہ شاید کسی موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اس گاؤں میں نے تقریر کی ہو، شاید یہ روایت عرض کی ہو میں نے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مکتوبات شریف کی جلد نمبر 2 میں حضرت مجدد الفسانی کی یہ بات، یہ قول رقم ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے جنم دے کے آوارہ نہیں چھوڑا. مجھے آوارہ، اب مل کے کہیں مجھے آوارہ. آج بچے پیدا ہوں چاہے پیروں کے، سب سے بڑے آوارہ پیروں کے ہوتے ہیں. غریبوں کو تو آوارگی کا وقت ہی نہیں ملتا، ماحول ہی میسر نہیں آتا، سامان ہی نہیں آتا. وہ تو پیروں کے بچے ہیں جو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر پہلی ہی رات میں ان کے ہاتھ چومنے کے لیے مریدوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کا یہ قول اپنے دل میں نقش کرو، فقط باتیں سننے کے لیے نہیں، کانوں کو سوکھ دے کے مت جاؤ، آج کانوں سے اتار کے دل پہ رکش کر لو. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں این والد بزرگوار
عالم بود. اب کہیں سبحان اللہ. فارسی میں میں نے بات کی ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت مجدد پاک فرماتے این والد بزرگوار عالم بود، علم ظاہر و علم باطن بود. فرمایا میرے ابا نتھو کھیرا نہ تھے، میرے ابا دین کے معلم تھے، دین کے مبلغ تھے. این والد بزرگوار عالم بود، علم ظاہر و علم باطن بود. فرمایا ان کی نظر ظاہر پہ بھی ہوتی تھی، ان کی نظر باطن پہ بھی ہوتی تھی. ان کی نظر ظاہر پر. یہ تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ تعارف کروایا جا رہا ہے. یہاں میں جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سنیں. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں این والد بزرگوار عالم بود، علم ظاہری و علم باطنی بود، کہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کی نظر ظاہر پر بھی ہوتی تھی اور ان کی نظر آنے والوں کے باطن پر بھی ہوتی تھی. فرماتے در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت میں فرمودان. اب کہو سبحان اللہ. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عالم تھے، اور کیسے عالم کہ صرف غیروں کے لیے نہیں تھے، اپنے کے لیے تھے. ان کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ان کی تبلیغ اور ان کی تقریر اور ان کا واز، اس کا آغاز گھر سے ہوتا. این والد بزرگوار عالم بود، علم ظاہری و علم باطن، در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت می فرمودن. فرمایا میرے والد گرامی کا درہ امتیاز تھا، اور زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ یہ تھا، اور زندگی کا سب سے بڑا عمل یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، بیٹھتے اٹھتے ایک ہی بات کرتے تھے، بیٹا حضور کی آل سے پیار کیا کرو. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ بھی آپ نے سن کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے. فقط اپنی اولاد کے لیے اور اہل بیت کی محبت کے لیے محرم الحرام کا انتظار نہیں کرنا. فقط محرم الحرام میں ہی آپ نے امام حسین کے اور خاندان مصطفیٰ کے اہل بیت طہار کی عظمتوں کو سلام نہیں کرنا. حضرت مجدد الفسانی اپنے باپ کی تربیت کا انداز بتا رہے ہیں. در اکثر اوقات فرمایا دن کا سب سے بڑا ٹائم اور وقت جس عمل میں گزرتا تھا، ترغیب بمحبت اہل بیت می فرمودن. آپ کھاتے بیٹھتے چلتے جاگتے اٹھتے، دسترخوان میں آتے، بیٹے کو انعام دیتے اور گھر سے نکالتے، اس کو سبق پڑھاتے، اس کو لقمہ حلال دیتے. فرمایا جب بھی بات کرتے تھے ان کی بات ایک ہی ہوتی تھی، بیٹا اہل بیت طہار سے پیار کیا کرو. اہل بیت طہار سے پیار کیا کرو. آج آپ بھی جہاں اللہ آپ کو بیٹا دے، اللہ آپ کو بیٹی دے، اولاد کی دولت سے مالا مال کرے، اور جن کو اولاد نہیں دی، میں اہل بیت طہار کی غلامی کا دامن تھام کے کہتا ہوں، نیت کرے یا اللہ اولاد دے گا تیرے محبوب کی آل پہ قربان کرنے کے لیے تیار کرے. اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. اور پھر جب بچپن میں تربیت ہو تو بڑے ہو کر بچے پھر آوارہ نہیں ہوتے، پھر غدار نہیں بنتے، پھر گستاخ نہیں بنتے، پھر تمہیں آگے سے آکڑ کے نہیں دکھاتے، پھر تیرے پاؤں چومتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر تمہیں پیروں کے دروازوں پہ چکر لگا کے دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پھر طویل
اور دھاگے کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تب پڑتی ہے جب نہ تم نے پیر کی مانی ہوتی ہے نہ اپنے نبی کی مانی. اگر پیر کی بھی مانو اور پیر نے جو راستہ بتایا ہوتا ہے، پیر بھی وہ ہو جو مصطفیٰ کے در کا اسیر ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ جب تربیت اس انداز میں ہوگی، گھٹی دی جائے گی اور اٹھتے بیٹھتے دین کا پیغام دیا جائے گا، پھر بچہ نافرمان نہیں ہوگا، ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی غلام بن کے نظر آئے گا. مصطفیٰ کا بھی غلام بن کے نظر آئے گا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان اکثر اوقات دن کا رات کا سب سے زیادہ ٹائم جس بات میں صرف کرتے تھے وہ ایک ہی بات تھی، حضور کی آل سے پیار کیا کرو. حضرت مجدد پاک فرماتے جب میں نے ابا جان کو اکثر وقت میں یہ تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ابا جان کے دامن کو پاؤں کو پکڑ کے کہا ابا جی بتاؤ تو صحیح جو بندہ آل سے پیار کرے رب دیتا کیا ہے؟ جو بندہ آل سے پیار کرے رب دیتا کیا ہے؟ صاحبو اب میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور ساری زندگی اعمال حسنہ سے اس کا دامن روشن رہے، لیکن اگر دنیا سے جاتے وقت اگر ایمان اس سے روٹ گیا، روح نکلتے وقت خاتمہ بالخیر نہ ہوا، تو بتاؤ ساری نیکیاں، سارے اعمال حسنہ، ساری عبادتیں کس کام کی؟ وہ کسی کام کی نہیں اگر خاتمہ خیر پہ نہ ہو. اور بزرگان دین علماء ربانیین جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے تو یہی دعا کرتے تھے یا اللہ خاتمہ خیر پہ فرما دے، خاتمہ خیر پہ فرما دے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا ابا جی اہل بیت طہار کا پیار بندے کو دیتا کیا ہے؟ رب کی طرف سے کیا انعام آتا ہے؟ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا سن لے اہل بیت طہار کی محبت اتنی بڑی سوغات ہے جو بندہ اپنے سینے میں بسائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ دنیا سے غدار بن کے نہیں مصطفیٰ کا وفادار بن کے جائے گا. حضرات گرامی توجہ سے آپ نے سماعت کیا کتنی بڑی بات حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے وہ قول جو حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں نقل کیا اس کو میں نے اپنے آپ کے سینے میں اتارنے کی کوشش کی ہے. کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا صلہ ہے اہل بیت طہار کی محبت کا کہ جو بندہ حضور سے پیار کرتا ہے حضور کی آل کے گن گاتا ہے اور حضور کی آل کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کو چلا دیتا ہے شاعر آئے جنت میں وہ چلا جاتا ہے. اور حضرت مجدد الفسانی کے ابا جان نے کہا گارنٹی میں رب سے لے کر دیتا ہوں مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنا تمہارا کام ہے اور زندگی کا خاتمہ ایمان پہ ہونے کی گارنٹی میں خود دیتا نظر آتا ہوں. اور حضرات گرامی یہ بھی توجہ سے سن لینا رونے اور للانے سے اہل بیت طہار کا پیار نہیں ملتا. میں اختصار میں عرض کر رہا ہوں، مختصر جملوں میں عرض کر رہا ہوں. جو خطیب جو وائس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس انداز میں کرے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین بہت بڑے مظلوم تھے اور صابر ہونے کی صرف اس کا تصور سامع کے دل سے نکل جائے، اس کے تصور سے نکل جائے اور فقط اس آپ کی مظلومیت کا اعلان کرتا ہو اور آپ کے غم کو تازہ کرنے کی صرف بات کرتا ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں صرف آنسو لانے کی بات کرتا ہو. وہ حضرت امام حسین
بھی غدار ہے، اہل بیت اطہار کا بھی غدار ہے، وہی باعث مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ جب اس کے سامنے تقریر امام حسین کی کربلا کے صدر کی بیان کی جائے اور ہر بچہ کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے، لوگ اپنے آپ کو بریلی بھی کہتے ہیں، رضوی بھی کہتے ہیں، اور پھر تقریریں سن کے شرمندگی ہوتی ہے ان بھی، اور فقط یہ محرم کا مہینہ ہمارے تسنن سے بھرے ہوئے خطیب اور وائس جن کو فقط شام کربلا یاد ہے، جن کو یہ رٹی رٹائی تقریریں یاد ہیں، آپ لوگوں کا بھی قصور ہے۔ آپ لوگ ان کو بلاتے ہو جو صرف لا کے چلے جاتے ہیں، ان کا غم تازہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ پانی نہ ملا، وہ بھوکے اور پیاسے رہے، مانگتے رہے، کسی نے پانی نہ دیا۔ میں نے کہا شرم کر اے خطیب، شرم کر، وائس شرم کر۔ حضرت امام حسین کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ جس کے لیے مصطفیٰ دعا مانگے وہ بے صبرا نہیں ہو سکتا، وہ صبر کی پوری تنویر بن کے آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ حضرات گرامی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ بھی سنتے ہوں گے، اور ایسے خطیبوں سے، ایسے واعظوں سے بچیں، اجتناب کریں، اور ان کو مت بلائیں، اور محرم سننے کے لیے ان کو نہیں، اس کو بلائیں جس کی بات سن کر آج صدیاں گزر جانے کے بعد حضرت امام حسین کے نام پہ محبت میں فنا ہو کر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد وہ منگتا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ پانی فلاں سے مانگتے رہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر فلاں سے پانی مانگا، فلاں سے پانی مانگا۔ میں نے کہا یہ اس نبی کا نواسہ ہے، اس نبی کا نواسہ ہے جس نبی کے بارے میں رب کائنات کا قرآن بھی کہتا ہے، رب کائنات کا قرآن بھی کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی کہتی ہے، جو ان کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں۔ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ، وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی سے پانی کیا مانگنا تھا، کسی دنیا دار سے بھیک کیا مانگنی تھی۔ یہ روایات جو موضوعات سے ہیں، جن کا کربلا کی زمین سے کوئی تعلق نہیں، یہ تاریخ کی من گھڑت روایات ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، جس کو گھٹی میرے آقا نے دی ہو، جس کی تربیت میرے آقا نے کی ہو، اور بچپن میں گود میں لے کر ہی کربلا میں جانے کا مزدہ انہیں سنا دیا ہو، پھر وہ دنیا دار سے نہیں مانگتا، وہ نانا کے مزار سے مانگتا، دنیا دار سے نہیں مانگتا، نانا کے مزار سے مانگتا ہے۔ آج تو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی علماء ربانیین، وہ مولوی جو کربلا بیان کرتے ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، تو نے داتا کی چوکٹ پہ بیٹھے ہوئے 40 دن چلہ لگانے والے خواجہ معین الدین کو نہیں دیکھا؟
داتا کی چوکٹ پہ 40 دن چلا لگا کے جائے اور پھر ہندوستان میں جائے، لمبی تقریریں بھی نہ کرے، لمبی تقریریں بھی نہ کہے، گھنٹہ گھنٹے کے واز بھی نہ کرے، صرف تربیت میں پا کر یوں نگاہ اٹھائے تو 90 لاکھ کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا ہے۔ 90 لاکھ کو مصطفیٰ کا خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے، تم لوگ تو کہتے ہو پانی مانگتے رہے، پانی نہ ملا۔ حضرت امام حسین اگر زبان سے ہی نہیں، آنکھ کی پلک سے، آنکھ کی پلک سے، آنکھ کی پتلی سے نہر فرات کو حکم دیتے، خدا کی قسم فرات سارے کا سارا پانی لے کر کربلا کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا۔ اور یہ بھی بات ساتھ سن لیں، بڑی ذمہ داری سے سن لیں، ہم نے کلمہ امام الانبیاء کا پڑھا ہے۔ شخصیت پرست ہم لوگ نہیں ہیں، ہم اس وقت تک شخصیت کو پوجتے ہیں جب تک وہ مصطفیٰ کا نوکر بن کے آتا ہے۔ شخصیت پرست نہیں ہے، ہم نے کلمہ کسی شخصیت کا نہیں پڑھا۔ میں یہاں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کلمہ امام احمد رضا کا بھی نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مجدد الفسانی کا بھی نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ فضل حق خیر آبادی کا بھی، ہم نے کلمہ داتا گنج بخش علی جویری کا بھی، ہم نے کلمہ پیر میر علی شاہ کا بھی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو امام الانبیاء کا پڑھا ہے۔ پھر آپ پوچھو ان کے گن کیوں گاتے ہو؟ ہم نے کہا جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا۔ اگر یہ مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے، ہمارے اماموں کے شملے بھی ان کے قدموں کے نیچے، ہماری چاہتے بھی ان کے قدموں کے نیچے۔ لیکن اگر کوئی اس راہ سے بٹک جائے تو پھر ہم شخصیت پرست نہیں ہوتے، ہم مصطفیٰ کی گنبد کی ہریالی کو دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ بات بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زبان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے واعظ کی بات کی، فرمایا جو ایسا واعظ ہو جو فقط رلاتا ہو لوگوں کو اور غم کربلا تازہ کرنے کے لیے اور حضرت امام حسین کو مظلومیت سے فقط یہ بتانے کے لیے، اس کی بات سننا حرام ہے، اس کا واعظ کرنا حرام ہے۔ بتاؤ سنی عالم ہو ایسی بات کرے تو وہ حرام ہے، تو جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کے ذاکروں کی باتیں ہیں، ان کے تو نہ پاؤں کا پتہ چلتا ہے نہ سر کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا میں ببانگ دوحل آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فتویٰ دے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں ان کی مجالس میں جانا، ان کی مجالس میں جانا، ان کا واعظ سننا اور ان کی حرکات جو گلی اور بازار میں ہوتی ہے ان کا دیکھنا، یہاں تک اگر کوئی سنی مصطفیٰ کا نوکر اہل بیت اطہار کا غلام بے دہانی میں اجنبیت کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اس کے کان میں آواز پڑے فوراً انگلیاں ٹھونس لے، آنکھ پڑے فوراً نیچے کر لے، ان کا پیٹنا، اس کی آواز سننا بھی حرام ہے، ان کی مجالس میں جانا بھی حرام ہے اور ان کے واعظوں کی بات سننا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کے غلام نہیں، یہ غدار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غدار ہیں۔ صاحبو ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں، ایسے پروگرام میں مت جاؤ اور فخر کرو اپنی قسمت پہ، ناز کرو اپنے مقدر پہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے لوگوں کی قیادت، ایسے لوگوں کی امامت دی ہے جن لوگوں نے وقت کا تقاضا اور وقت کی جو حالت تھی، حیثیت تھی، اس کو محسوس کیا اور ان کو بیگانوں کی چراگاہ میں چرنے سے بچا کر مصطفیٰ کے سچے غلاموں کی بات سننے کے لیے ماحول عطا کر دیا ہے۔
اور حضرات گرامی سنیں اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مکہ سے نکلے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، صرف ٹچ دے رہا ہوں 1000 مرتبہ، علماء کے لیے نہیں ہے یہ میری باتیں، نہ علماء کو تقریر سنانے آیا ہوں، صرف آپ کو بتانے آیا ہوں، اور اگر آپ کو پتا ہے تو تازہ کروانے آیا ہوں، اگر آپ کو پتا ہے تو تازہ کروانے آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ سے نکلے تو کون سا موسم تھا؟ بتاؤ کون سا موسم تھا؟ ماشاءاللہ، علامہ منیر صاحب سے میں نے پوچھا نہیں تھا لیکن انہوں نے بتا دیا کیا موسم تھا؟ حج کا۔ کیا موسم تھا؟ حج کا۔ اور آپ اور میرے سمیت، دنیا کے ولیوں کے سمیت، کتبوں کے سمیت، ابدالوں کے سمیت، بتاؤ کون ہے جس کو موقع مل جائے حرمین میں جانے کا؟ وہ ٹھہرتا ہے، وہ رکتا ہے، اولاد یاد آتی ہے، کاروبار یاد آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ کہتا ہے ایک بار مجھے حرم کعبہ میں جانے کا موقع مل جائے۔ میری معلومات کے مطابق، میرے مطالعہ کے مطابق، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے مکہ سے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی۔ کتنی تاریخ تھی؟ 8 تاریخ تھی۔ تو بتاؤ 8 تاریخ میں لوگ کہاں جاتے ہیں مکہ سے نکل کر؟ تو حضرت امام حسین کہاں گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، امام حسین کہاں گئے ہیں؟ مینا میں گئے ہیں یا کربلا میں؟ تو بتاؤ لوگ پاکستان کا ہو، ہند کا ہو، سندھ کا ہو، برطانیہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، امریکہ کا ہو، مسلمان اسے ٹکٹ مل جائے کہاں جانے کے لیے؟ حرم کعبہ میں۔ وہ رکتا نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں امام حسین کی روح سے، کون سی بات ہے امام حسین آپ مینا میں نہیں گئے، کربلا میں گئے؟ آپ مینا میں نہیں گئے آج پیر مولوی، میں بھی یہ جملے بڑے سخت بولتا ہوں، اور کیوں بولتا ہوں؟ میں خود پیر ہوں، آپ نے کتنی بار سنے ہوں گے، میں بولتا ہوں آج ناموس رسالت کی بات ہو، پیر اپنی مسند میں بیٹھا رہے، شیخ القرآن کو گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملے، اور بہت بڑے مبلغ اور مفسر اور بہت کچھ جو ہے حضور کی ناموس کے لیے ایک جملہ بھی نہ کہہ سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں شرم سے مت جاؤ، تم اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے قابل نہیں ہو، تم تو یزید کی صفت میں جانے کے قابل ہو۔ حضرت امام حسین سے پوچھو، انہوں نے حج کو نہیں دیکھا، ماما جان کے دین کو دیکھا ہے۔ اب بھی حضرات گرامی توجہ، میری بات ختم ہو رہی ہے، میں اپنے ٹائم پہ بات مکمل کر رہا ہوں۔ اگرچہ مولانا رفاقت صاحب کہتے ہیں جتنی مرضی بات کریں، اتنی سخت باتیں اتنی لمبی نہیں ہوتی، اتنی سخت باتیں اتنی لمبی نہیں ہوتی، اتنی برداشت ہو جائیں تو بڑی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آئے ہو، آپ کے آنے میں کوئی شک نہیں، اب حقیقتاً مصطفیٰ کے غلام ہو، حضرت امام حسین کے نوکر ہو، اسی لیے تو آئے ہو۔ اگر تھوڑا سا بھی اس میں کمی ہوتی، کجی ہوتی، تو بستر نرم گرم چھوڑ کے دن بھر کی تھکاوٹ کو لے کر ادھر نہ آتے، بستر پہ جاتے۔ آئے ہو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہاں آئے ہو، دل میں بات ہے وہ اللہ بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ بھی دیکھتی ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ان ہواؤں کو، ان دیواروں کو، ان پتھروں کو گواہ بنا لو، کربلا میں حشر میں یہ گواہی دے کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لخت جگر نے جس مشن کے لیے حرم کعبہ کو چھوڑا ہے، ہم عہد جدید کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں ہم بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے نہ تن کو دیکھیں گے نہ من کو دیکھیں۔ اب نعرہ لگاتے ہیں
آپ اپنے بازوؤں کو لہرا کر سینے سے آواز نکال کر آہت کرے، خدا کی قسم حضرت امام حسین کی روح خوش ہو جائے گی، پھر نہ ہمیں قبر کا ڈر ہے نہ حشر کا ڈر ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی فقط ٹچ دے کر بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیا وقت ہو گیا جی؟ میری گفتگو الحمدللہ میری گفتگو کا وقت مکمل ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو صرف بات بتا رہا ہوں۔ آپ کو صاحبو یہ ساری میری گفتگو کا اور پورے کربلا کے میدان کا یہ بات میری بات نچوڑ ہے کہ حضرت امام حسین نے حج کے موسم میں کعبہ کے گرد طواف کرنا پسند نہیں کیا، عرفات میں جانا پسند نہیں کیا، کربلا میں چلے گئے۔ اور کربلا میں کیوں گئے؟ فرمایا میرے نانا جان نے طائف کے پتھر جس کے لیے کھائے تھے، حرم کعبہ میں گندگی سے لبریز اوجڑیاں جو اپنی کمر پہ اٹھائی تھی، جو لوگوں کے بدر، حنین اور طلوع اور احد میں جو مار کے برپا ہوئے تھے، وہ فقط اس لیے نہیں تھے کہ میں حرم کعبہ میں رہتا اور اپنے مصطفیٰ کے نوکروں سے ہاتھ چملاتا رہتا اور ان کی بھاگ لیتا رہتا۔ فرمایا میرے نانا جان نے طائف کے پتھر اسلام کے لیے کھائے تھے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں حرم میں نہیں رہوں گا، کربلا میں جاؤں گا، باطل سے ٹکراؤں گا، نانا جان کے دین کا علم پھر سے بلند فرماؤں گا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی اپنی محبت کا قلم اٹھا کر نوکے قلم سے تحریر کر دیا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار لدا در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ آپ شعر سنتے رہتے ہیں، بالکل سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ طرز میں سنتے ہیں آپ، وہ فقط ذوق لینے کے لیے سنتے ہیں۔ میں حقیقی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو دل کی دھڑکنیں تھی، جو ان کے قلم کی سیاہی خون کا رنگ پیش کر رہی تھی، میں اس حقیقت کو آپ کے دلوں میں اتار رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کربلا میں جانے میں حضرت امام حسین کے پیغام کو پوری دنیا کے آگے رکھ دیا۔ سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ لوگ ہاتھ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، حضرت امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ میری جملہ آپ نے تقریر یاد کر لی تو بات ختم ہو جائے گی۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں کہ زندگی بچ جائے، خون کی ندیاں نہ بہیں، میرے بچے یتیم نہ ہوں، میری بیوی بیوہ نہ ہو، میرا گھر کا آنگن اجڑ نہ جائے۔ لوگ سر بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم امام حسین تیری قدموں پہ اور تیرے قدموں پہ لگی ہوئی خاک پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا خاندان قربان، ہماری ساری عبادتیں قربان، ہمارا تن بھی قربان، من بھی قربان، تو نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔
ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ہاتھ سے دین کا جھنڈا لہراؤں گا, لوگوں کو بتاؤں گا آج دنیا سے جا رہا ہوں, نانا جان کے دین کو نیچے نہیں کر کے جا رہا, نانا جان کے دین کو اونچا کر کے جا رہا, نانا جان کے دین کو. آج یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, آپ ہر ایک کو ہاتھ دے دیتے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ بات سخت ہے, بات سخت ہے. آپ کوٹھی دیکھ کے دے دیتے ہو, بنگلہ دیکھ کے دے دیتے ہو, لمبی تعداد دیکھ کے دے لیتے ہو, آپ حسن بیوٹی پارلر سے ملا ہوا دیکھ کے دے دیتے ہو, آپ کہاں کہاں دے دیتے ہو. حسینی وہ ہے جو جان دے دے ہاتھ, جان دے دے ہاتھ. کیوں؟ یہ ہاتھ حضرت امام حسین کا نہیں تھا, یہ ہاتھ میرے امام الانبیاء کا تھا. یہ ہاتھ کیوں؟ حسین منی و آنا من الحسین. اب باتیں بڑی ہیں. حسین منی و آنا من الحسین. فرمایا یہ ہاتھ اسی کے ہاتھ پہ جائے گا جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے قدموں پہ لگتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کربلا میں جس سے مقابلہ ہوا کیا وہ یہودی تھا؟ کیا وہ کافر تھا؟ کیا وہ عیسائی تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ لیکن آج تک لعنتیں پڑ رہی ہیں. مرگ یزید اصل, قتل حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر. اب میں یہ بات اور سمجھانا چاہتا ہوں قریب ہو کر. آپ کہتے ہو جناب مسلمان ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جدید کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو گالیاں؟ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا وہ نمازی نہیں تھا؟ پڑھتا تھا نماز, لیکن اکثر اوقات چھوڑتا تھا. کبھی کبھی پڑھتا تھا, اکثر چھوڑتا تھا. لیکن وہ بھی زندگی کے معمولی سے اوقات ہیں جن میں, لیکن وہ حد درجے کا بے حیا تھا, تمام تر برائیوں کا امام تھا. لیکن تھا کیا؟ کلمہ زبان سے پڑھتا تھا, لیکن اس نے اسلام سے ٹکر لی, اسلام سے ٹکر لی, گھرانہ مصطفیٰ سے ٹکر لی, اسلام کا باغی بنا. کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ غدار ٹھہرا, وہ ذلیل ٹھہرا, وہ کمینہ ٹھہرا, وہ مصطفیٰ کا غدار ٹھہرا. آج بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں. کیوں؟ وہ اسلام کا غدار ہے. اس سے میں دلیل پکڑ رہا ہوں. آج بھی اگر کوئی مسلمان ہو کر یزیدی کردار اپنائے گا وہ ہمارا نہیں لعنتی بنتا نظر آئے گا. وہ ہمارا نہیں, وہ لعنتی بنتا نظر آئے گا. اور خدا کی قسم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر آج مسجدوں میں اذانیں ہیں, آج پیروں کے منبر اور محراب ہیں, آج آستانے قائم ہیں, آج ہماری تقریریں ہیں, آج آپ کی عبادت ہے, سجدے ہیں, تو یہ سارا فیض ہے حضرت امام حسین کی قربانی کا. سارا فیض ہے حضرت امام حسین کی قربانی کا. اب میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقتے, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقتے قیام آیا. جب کھڑا ہونے کا وقت آئے تو لوگ سجدے میں گر جائیں. لوگ اسے عقل مند نہیں کہتے, بیوقوف کہتے ہیں. حالت قیام میں کوئی سجدے میں پڑا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, ایسی بھی جماعت جو جماعت اسلامی ہے, ان کا امام امامت کروا رہا ہے, خود رکوع میں ہے, مقتدی سجدے میں جا رہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بھی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. سنیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو دیکھا, حالت کو دیکھا, وقت کے تقاضا کو دیکھا, تو آپ نے حرم کو نہیں دیکھا, آپ نے کربلا کے میدان کو دیکھا. اور کربلا کے میدان کو دیکھ کر آپ نے وہاں جا کر اپنا
آپ سب کچھ لٹا کر خدا کی قسم حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی رب کائنات نے ان کا مقدر بنا دی ہے کہ آج بھی کربلا کی زمین اور ذرے حضرت امام حسین کے خون کو چوم کر جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی جملہ پوچھ لوں، تھوڑا سا کیمرے کا رخ ادھر ہو اور روشنی ادھر ہو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین نے کربلا میں نماز چھوڑی تھی؟ بتاؤ، نماز چھوڑی تھی؟ آپ نے اکثر سنا ہے علماء سے، واعظین سے، خطباء سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ نیزے کی نوک پہ ہو رہا تھا۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو بندہ جس حالت میں جائے، جب حشر کا میدان ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام حسین تیری عظمت کو سلام ہو، کسی کی عبادت 1 سال کی، کسی کی عبادت 1 دن کی، کسی کی عبادت 60 سال کی۔ امام حسین تیری عظمتوں کے قربان جائیں، تیری 1 دن کی بھی نہیں، 1 سال کی بھی نہیں، 1 صدی کی بھی نہیں، جب تک تیرا سر رہے گا سجدے میں پڑا نظر آئے گا۔ کربلا کے میدان سے لے کر حشر کے میدان تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس سجدے میں رب کائنات کی بارگاہ میں جھکا نظر آئے گا۔ اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کربلا میں جانے سے یہ ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین نے نماز چھوڑی؟ تو اگر امام حسین کے آپ نام لیوا ہو، حضرت